تصور کریں کہ 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور سمندر کی دیوہ ہیکل لہریں ساحلی شہروں کو باقاعدہ مکمل طور پر نگل رہی ہیں۔ آج ہم 1999 کے دی گریٹ سندھ سائیکلون کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں تاکہ جان سکیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ محض ایک پرانے واقعے کا تذکرہ نہیں ہے، مطلب یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان قدرت کے سامنے کتنا بے بس ہے اور اس واقعے نے مستقبل کے لیے کیا سبق چھوڑے۔ ہاں، اور اس طوفان نے تو باقاعدہ پورے خطے کا جغرافی اور معیشت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ تو چلے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ مئی 1999 کے وہ دن جب یہ آفت باقاعدہ زمین سے ٹکرائی۔ جی، یہ 20 مئی کا دن تھا جب اسے ہم سائیکلون 02A کہتے ہیں، جو بحیرہ عرب سے اٹھا اور سیدھا سندھ کی ساحلی پٹی سے ٹکرا گیا۔ اور یہ کیٹیگری 3 کا طوفان تھا نا؟ میں سوچ رہی تھی کہ اس نے ٹھٹھا اور بدین میں بہت زیادہ تباہی مچائی تھی، مطلب کیٹی بندر اور شاہ بندر کے تو نام آتے ہیں۔ ہاں، ٹھٹھا اور بدین کے اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ دیکھیں، کیٹی بندر اور شاہ بندر جیسے علاقے تو مکمل طور پر زیر آب آ گئے تھے، پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اوہ خدایا، مطلب 200 کلومیٹر کی رفتار تو ایسی ہے جیسے کوئی تیز رفتار بلٹ ٹرین بغیر کسی بریک کے ایک کمزور ساحلی نظام سے ٹکرا گئی ہو۔ تو کیا ماہی گیروں کو بچنے کا کوئی موقع ملا ہوگا؟ دیکھیں، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تو 700 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن یہاں اصل المیہ کچھ اور تھا۔ اچھا، وہ کیا؟ اصل المیہ وہ ہزاروں ماہی گیر تھے جو کھلے سمندر میں روزی روٹی کمانے گئے تھے۔ طوفان اتنی تیزی سے آیا کہ وہ لاپتہ ہو گئے اور پھر کبھی واپس نہیں مل سکے۔ ارے باپ رے، مطلب وہ سمندر میں ہی پھنس گئے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو عام بارشوں کا سیلاب ہوتا ہے نا جو ہم اکثر دیکھتے ہیں۔ جی، عام سیلاب اور اس سیلاب میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بارش کا پانی نہیں تھا بلکہ سمندری پانی کا سیلاب تھا، اسے ہم اسٹارم سرج کہتے ہیں۔ تو سمندری پانی کا کئی کلومیٹر اندر تک آ جانا کتنا خطرناک ثابت ہوا؟ میں نے سنا ہے کہ یہ بہت زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ یہ انتہائی تباہ کن تھا۔ دیکھیں، سمندری پانی کا ساحل سے اتنے کلومیٹر اندر تک آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کھارے پانی نے زمین کی زرخیزی کو مستقل طور پر تباہ کر دیا۔ مستقل طور پر؟ یعنی وہ زمینیں اب کسی کام کی نہیں رہیں؟ بالکل نہیں، مطلب کسانوں کی کھڑی فصلیں تو برباد ہوئی ہی، لیکن آنے والے کئی سالوں تک وہ زمین بنجر ہو گئی۔ کھارے پانی نے مٹی میں نمک بھر دیا۔ جسے وہ سائنس میں آسموسس کہتے ہیں نا، جہاں نمک کی وجہ سے پودے پانی نہیں لے پاتے۔ تو مطلب انسانوں کے سر سے نہ صرف چھت چھن گئی بلکہ ان کا روزگار بھی گیا۔ جی، اور صرف فصلیں ہی نہیں، اس کے ساتھ لاکھوں مویشی ہلاک ہوئے اور ماہی گیروں کی کشتیاں تباہ ہو گئیں جو ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھیں۔ زندہ رہنے کا ہر ذریعہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ صحیح، یہ تو ایک مکمل معاشی موت تھی ان علاقوں کے لیے۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑی اور ہولناک تباہیاں ہی انسان کو اپنے فرسودہ نظام بدلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ کیا اس طوفان کے بعد بھی ایسا کچھ ہوا؟ جی بالکل، اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ طوفان پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ویک اپ کال تھا۔ ویک اپ کال یعنی حکومت کو احساس ہوا کہ اب کچھ کرنا پڑے گا؟ ہاں، اس واقعے کے بعد ہی ملک میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ ہمیں جدید ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹمز کی ضرورت ہے۔ وہ جو ارلی وارننگ سینٹرز ہوتے ہیں تاکہ طوفان آنے سے پہلے ہی پتہ چل جائے۔ بالکل ٹھیک، ابتدائی وارننگ کے مراکز اور ہنگامی حالات سے نپٹنے کے بہتر اور تیز ترین میکانزم کی اشد ضرورت محسوس کی گئی، کیونکہ پہلے تو صرف ریلیف پر زور ہوتا تھا کہ تباہی کے بعد راشن بانٹ دو۔ مطلب تباہی کے بعد نہیں بلکہ تباہی سے پہلے تیاری ہونی چاہیے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو مئی 1999 کا یہ کیٹیگری 3 طوفان محض ہوا اور پانی کا کھیل نہیں تھا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا جس نے ٹھٹھا اور بدین کو تباہ کیا اور کھارے پانی کے سبب معاشی اور زرعی موت واقع ہوئی۔ اور آخرکار اسی تباہی نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی نظام کی اہمیت کا احساس دلایا۔ آج بھی سندھ کے ساحلی لوگوں کے لیے یہ سائیکلون 02A ایک نہ بھولنے والا زخم ہے۔ بالکل،
یہ ایسا زخم ہے جو ان کی نسلیں بھی نہیں بھلا سکتی، اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ تیاری کتنی ضروری ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر 1999 میں ایک طوفان نے وارننگ سسٹمز کی اس شدید کمی کو بے نقاب کیا، تو آج کے دور میں جب ہم اتنی جدید ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، جی، کیا انسانیت واقعی قدرت کی بے پناہ طاقت کے سامنے مکمل طور پر تیار ہے، یا آج بھی کوئی نیا طوفان ہمیں اسی طرح بے بس کر سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔